گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا اور اس کا پھل یعنی گندم کا دانہ بھی بیل کے گردے جتنا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ یہاں ایک بات جو بہت اہم ہے اور ضروری طور پر یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ ہمارے ہاں آج کل بے باکی کا عام ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بے باکی عام ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، بس جو منہ میں آیا بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بہت سخت باتیں ہیں، ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھا لیا، اس بات کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی منفی انداز میں بولتے ہیں۔ مثلا آپ نے جنتی درخت کا پھل کیوں کھایا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے، بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر بھی لگ سکتا ہے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، عام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح گناہ کی نسبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ علماء کرام نے اسے کفر فرمایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ہم نے روزہ رکھا، اب اگر ہم ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھائیں گے تو گناہ بھی ہوگا، شرائط پائے جانے پر کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اگر ہمیں روزہ یاد نہ ہو تو ایک لقمہ کیا پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھا لیا جائے تو نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ گناہ ہوگا، نہ ہی کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی وہی کام جب جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کیا تو اس پر گناہ بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی لازم آیا، مگر وہی کام بھول کر کیا تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ بھول معاف ہے۔ اب سمجھیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنتی درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، یہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا، یہ بھی سچ ہے، مگر آپ نے یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ دیکھیے اللہ پاک نے صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل جو کھایا تھا آپ نے بھول کر کھایا تھا۔ آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جنتی پھل کھانا گناہ نہیں تھا تو آپ کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔
اور اس کا جواب یہ ہے کہ سرے سے یہ سوال درست ہے ہی نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ کو جنت سے نکالا کیوں گیا، اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو جنت میں رکھا کیوں گیا تھا۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے تو بنایا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد ہی جنت میں ٹھہرا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا حکمت کے تحت تھا، جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافہ یعنی زمین پر اتار دیا گیا۔ اسے جنت سے نکالا جانا یعنی بے دخل کر دینا، کہنا غلط بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو پھر آپ کو جنت میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ جی اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے صرف 2 حکمتیں سن لیتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ وسوسے بھی دلائے، آپ کے سامنے جھوٹی قسم بھی اٹھائی، غرض کہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے